الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله مولانا العظيم ببركة من الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین کے احسان عظیم ہے کہ ہم قرآن مجید قرآن رشید کی آیات کی تلاوت کر کے ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کو ہم نے سمجھنا بھی ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے، ہر ایک شخص کے لیے قرآن کا سمجھنا جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے۔ دنیا کے بہت سارے عام کام کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے اپنے مقصد کے لیے ہوتے ہیں، مگر قرآن مجید قرآن رشید کو جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرے گا۔ تو آج کی تلاوت کردہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10، دو آیات آپ نے سماعت فرمائی۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ وعدہ کرتا ہے۔ ہم بھی وعدے کرتے ہیں لوگوں سے، مگر ہمارے وعدے کبھی اچھے سچے ہو جاتے ہیں، کبھی جھوٹے ہو جاتے ہیں، کبھی وہ وعدہ وفا ہو جاتا ہے، کبھی وہ وعدہ وفا نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہے جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، جو وعدے کے اوپر یعنی کہ پابند نہیں ہوتا، جو اپنے وعدے کا پابند نہیں ہوتا، جو اپنی کمٹمنٹ پہ قائم نہیں رہتا، وہ مومن نہیں۔ یہ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، ہر وہ شخص جو ہر وقت اونچی اونچی باتیں کرتا ہے، یہ ہو جائے گا، وہ کر لیں گے، ایسا ہو جائے گا، وہ وعدہ یہ لفظوں میں کیا جاتا ہے، مگر پھر وہ کیا کرتا ہے، اپنی ان کمٹمنٹ سے، اپنی ان باتوں سے پھر جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یو ٹرن بھی کہہ سکتے ہیں، عام فہم میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ وعدہ کرتا ہے الذین، ان لوگوں سے آمنو، جو ایماندار۔ دیکھیں اب اللہ کا کیا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لا چکے ہیں یا ایمان میں داخل ہو چکے ہیں، وعامل الصالحات، اور کرتے ہیں صالحات، اچھے عمل۔ آمنو بھی جمع کا صیغہ ہے، عاملو بھی جمع کا صیغہ ہے۔ جمع کسے کہتے ہیں؟ جو دو افراد سے زائد پر مبنی ہو، ایک کو واحد کہا جاتا ہے، دو ہوں تو ان کے لیے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں تثنیہ، اور دو سے زائد ہوں تو ان کے لیے دو سے زائد کی کوئی مقدار نہیں ہے، 1,00,000 ہو، کروڑ ہو، اس سے بھی اوپر ہو، اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ والذین کفروا، والذین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وعاملو، اور کرتے رہے ہیں صالحات، اچھے کام، یعنی ایمان لانے کے بعد اعمال حسنہ پہ زور دیا جاتا ہے۔ اعمال حسنہ کیا ہے؟ کہ آپ کے ہاتھوں سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، آپ کی زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ جو زبان ہے ہر روز صبح اٹھ کے تمام اعضاء کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑتی ہے زبان، کہ تمہاری وجہ سے یہ نہ ہو کہ ہاتھ کو تکلیف پہنچ جائے، تمہاری وجہ سے یہ نہ ہو کہ ایسا ہو جائے، کیونکہ تمہارے جسم کے اندر یہ جو چیز زبان رکھی گئی ہے، اگر اس کو تم صحیح استعمال کرو گے تو تمہاری زندگی احسن گزرتی رہے گی۔ اگر تم زبان کے ہوئی بد زبان، ہر لفظ پہ تم گالی نکالنے والے ہو، اعمال حسنہ کی بجائے اعمال سیئہ کرنے والے ہو، اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرتے ہو، تمہارے اخلاق کی کوئی قدر و قیمت نہیں، تمہارے اخلاق ہی اچھے نہیں ہیں لوگوں کے ساتھ، یہ اخلاق کا اچھا نہ ہونا یہ آپ کی زبان کا کمال ہے۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں یہ آپ کی زبان کا حسن ہے۔
اور وہ شخص جو اخلاق کا گرا ہوا ہے، نہ اس کی کوئی نماز قبول ہے، نہ اس کا کوئی حج قبول ہے، نہ اس کی کوئی زکات قبول ہے، نہ کوئی عمرہ قبول ہے، اس میں اخلاق ہی نہیں ہے، اس میں تمیز ہی نہیں ہے کہ بڑے کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، چھوٹے کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے۔ فرمایا چھوٹوں کے ساتھ سب شفقت کی جائے، بڑوں کا ادب کیا جائے۔ مگر ہمارے ہاں اس کی الٹ ہے کہ ہر وہ شخص جس کو زبان ہی کا پتہ نہیں، اخلاق ہی کا پتہ نہیں، وہ دوسروں کو درس دینے لگ جاتا ہے۔ اس کو اپنی پتہ کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کس سمت کھڑا ہوں، میں کہاں پر کھڑا ہوں۔ وہ لوگوں کے لیے نصیحت آموز باتیں کرتا ہے، وہ لوگوں کے لیے نصیحت بن جاتا ہے، حالانکہ اس کا اپنا کردار ماضی میں دیکھا جائے، اس کا اپنا کردار ماضی میں جان کر دیکھا جائے تو وہ ممکن ہے اس سے بڑا بد کردار ہو۔ فرمایا اللہ وعدہ کرتا ہے آمنو ایمان والوں کے ساتھ، وعاملوا الصالحات، ہر وہ شخص جو اعمال حسنہ پر گامزن رہنے والا۔ اب اعمال کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں، ایک اعمال حسنہ ہے اور ایک اعمال سیئہ ہے۔ ان دو اعمال کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اجر عطا فرمائے۔ جو اس کے اعمال حسنہ ہیں اسے بھی اجر ملے گا، اور جس کے اعمال سیئہ ہیں اسے بھی اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ دونوں کا رزلٹ آنا ہے۔ جب بچے کو اسکول داخل کرتے ہیں ہم، 1 سال بعد رزلٹ آ جاتا ہے۔ 50 ہوں یا 60 ہوں یا 100 ہوں، جتنے وہاں پہ جن کے ایڈمیشن ہوا ہے ان کا رزلٹ آئے گا۔ کسی کا اچھا آ جائے گا، کسی کا برا آ جائے گا، کوئی ٹاپ پہ چلا جائے گا، کوئی فیل ہو جائے گا۔ یہی حالات ہمارے ہیں۔ اعمال ہمیں بتا دیے گئے ہیں، ایک ہیں اعمال حسنہ اور ایک ہے اعمال سیئہ۔ اس کے لیے ہمیں ٹائم فریم دے دیا گیا ہے، جاؤ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہاں پر بھی احسن عملا کا ذکر کیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں ٹائم فریم دے رہے ہیں، جاؤ الذی خلق الموت والحیات، ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ یہاں پہ موت کا ذکر پہلا کیا گیا، حیات کا ذکر بعد میں کیا گیا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حیات کا ذکر پہلے ہو، موت کا ذکر بعد۔ معلوم یہ ہوا اس بات سے الذی خلق الموت والحیات، قرآن کی اس ترتیب سے یہ معلوم ہوا یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ ٹمپریری زندگی، یہاں پہ لمبا عرصہ کسی نے نہیں لینا، نہ مل رہا ہے۔ یہاں پر ٹمپریری ہے، اسی لیے اس دنیا کو عارضی دنیا کہا ہے۔ فرمایا کہ الذی خلق الموت، ہم نے موت کو پیدا کیا ہے، والحیات، اور جو ہم نے یہاں سے جانا ہے، روح کا فصل انسری سے جدا ہوگی، اس زندگی کو اللہ رب العالمین نے یعنی کہ خلق الموت والحیات کہا گیا، یعنی کہ اس کو موت کہا گیا ہے جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، کیونکہ یہ عارضی ہے، یہ ٹیمپریری ہے، اور اس کو ابدی زندگی قرار دے دیا۔ فرمایا کہ ہر وہ شخص جو اعمال کرتا ہے حسنہ، لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ اب اللہ کا وعدہ آ گیا، اللہ نے آیت کی شروع میں فرمایا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں اور اعمال حسنہ پہ گامزن رہنے والے ہیں، ان کے لیے کیا ہے جی، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اجر ہوتا ہے صلہ، کوئی شخص کسی کے ہاں کام کرتا ہے، شام ہونے سے پہلے، سورج ڈھلنے سے پہلے وہ اس کا اجر عطا دے دیتا ہے۔ جو بھی اس نے کام کیا ہے، جو بھی اس نے مزدوری کی ہے، 1000 روپیہ بنتا ہے تو وہ دے دیا، 1500 بنتے ہیں تو وہ دے دیا، 2000 بنتا ہے تو آج کے اس دور میں 1000 بھی نہیں ہے، 1200 بھی نہیں، اس سے اوپر ہی ہے، 1500 ہوگا یا 2200، یا اس سے اوپر مزدور اور مستری، یا اس سے اوپر کوئی بھی لگاتے ہیں۔ جتنا بھی اس کا جتنا بھی بنتا ہے آپ اس کو دے دیتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، اجر، معاوضہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں جو ایمان لاتے ہیں اور اعمال حسنہ پہ گامزن رہتے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے ایک بخشش ہے، ان کو بخش دیا جائے گا، اور پھر ان کے لیے اجر عظیم ہے، یعنی کہ اجر عظیم کہا گیا۔ یہ جو دنیا ہے اس کو اللہ نے فرمایا متاع دنیا قلیل، یہ ساری دنیا آپ کو شرق تا غرب جہاں جہاں نظر آتی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ تھوڑی ہے، مگر اللہ رب العالمین کا اجر جو اپنے بندوں کو عطا کرے گا وہ فرمایا عظیم، بڑا ہے۔ پھر آگے فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں۔ یہاں پہ 2 چیزیں بتا دی گئی، آمنو اور کفروا۔ آمنو کا معنی ہے ایمان لانے والے، ماننے والے، سر جھکانے والے،
اور اسلام کے ہر ایک اصول اور ضوابط کے سامنے سر نہ ڈر کرنے والے، اپنے آپ کو جھکا لینے والے۔ اور اسلام کا معنی اس سالمہ یسلم سے ہر حکم کو من و عن اپنی زندگیوں میں نافذ کر دینا۔ اور فرمایا کہ والذین کفروا، وہ لوگ جو کفر پر گامزن ہو گئے۔ کافرہ کا ایک معنی ہوتا ہے مٹ جانا یا مٹانا، اور ایک کافرہ کا معنی ہوتا ہے نہ ماننا۔ اسی لیے کافر کو کافر کہا جاتا ہے، وہ اللہ کی وضع کردہ اصول اور ضوابط سے انحراف کرتا ہے، منحرف ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو کافر کا ٹائٹل دیا گیا۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، وَقَذَّبُوا، پھر جو کفر پہ رہنے والے ہیں، آگے اس کی ڈیٹیل بتا دی کہ وہ لوگ جو کافر ہیں کس وجہ سے کافر ہوئے۔ وَقَذَّبُوا، وہ جھٹلاتے ہیں، نہیں مانتے، بِآیاتِنَا، ہماری آیات کو، یعنی کہ کفر میں داخل ہوا یا وہ کافر ہوا، وجہ اس کی یہ بنی، سبب اس کا یہ بنا کہ اس نے اللہ جل مجدہ کی تمام آیات سے منحرف ہوا، انحراف ہوا، تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا کافر۔ فرمایا وہ لوگ جو کفر پر رہنے والے ہیں یا کافر ہیں، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، اولئک اصحاب الجحیم، اولئک اس میں اشارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں کفر پہ رہنے والے، ہماری آیات کو جھٹلانے والے، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ اصحاب الجحیم بھی لفظ قرآن میں آیا ہے، اصحاب الجحیم یہ لفظ بھی قرآن میں آیا۔ فرمایا کہ جن کو ہم اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیں گے، اصحاب الجحیم ہوں گے، یعنی کہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں، اور جن کو اعمال دوسری سائڈ مل جائیں گے وہ لوگ بدبخت ہوں گے۔ اس کا نقشہ بھی قرآن مجید نے 4 سپارے میں کھینچا ہے کہ یوم تبیض وجوہ، یعنی کہ بعض چہرے قیامت والے دن ایسے ہوں گے، قیامت والے دن بعض چہرے ایسے ہوں گے، یہ میرے سامنے آیت آ گئی سورہ آل عمران آیت نمبر 106۔ فرمایا کہ یوم تبیض، قیامت کا دن کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وہ دن ہوگا تبیض وجوہ و تسود وجوہ۔ تبیض و تسود، یہ کیا ہیں جی؟ یہ مترادف ہیں، جیسے دن اور رات ہوتی ہے، وہ اندھیرا اور اجالا ہوتا ہے۔ فرمایا متضاد لفظ ہیں یہ تبیض و تسود۔ فرمایا کہ اس دن کیا ہوگا کہ روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، تبیض سفیدی کو کہتے ہیں، وجوہ ان بعض لوگوں کے چہرے، و تسود وجوہ اور بعض لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، بعض کے سفید ہوں گے اور بعض کے سیاہ ہوں گے، یہ قرآن کہتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اس آیت کا جوڑ میں نے آپ کو سورہ آل عمران کی اس آیت کے جوڑ کے ساتھ بھی جوڑ دیا کہ اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کا نقشہ کھینچتے ہوئے بعض لوگوں کے چہرے کو سفیدی دی، اور بعض لوگوں کے چہروں کے اوپر سفیدی کی جگہ کیا ہے، وہ تسودو، ان کے چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ وہ جو سیاہ چہرے والے لوگ ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ یہ ہوں گے اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکھو اللہ کا عذاب، فذوق کا معنی چکھنا، بما کنتم، یہ جو تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ تم نے کفر کیا۔ پھر آگے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں آ جائیں گے، وہ اللہ کی رحمت کے احاطے میں آ جائیں گے، ہم فیہا خالدون، وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اس زندگی کو ہمیشہ کی زندگی کہا گیا، وہاں پہ آپ کی جوانی ہوگی جو 40 سال پر مبنی ہوگی، وہاں پہ آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یہاں پہ طرح طرح کی پریشانی ہے، صبح شام دوپہر ہر وقت بندہ پریشانی دیتا ہے، مطمئن زندگی اس کی ہے ہی نہیں۔ فرمایا ہر وہ شخص جو مطمئن زندگی گزارنے والا ہے، پاس کچھ ہو تو تب بھی مطمئن ہے، پاس کچھ نہ ہو تو تب بھی مطمئن، اللہ کی رضا پہ راضی ہونے والا ہے، وہ شخص سب سے بڑا امیر ہے۔ فرمایا کہ ہر وہ شخص جو مطمئن زندگی گزارنے والا ہے اور جس کے پاس بہت کچھ ہے، کروڑوں میں پڑا ہوا، ہر وقت پریشان رہتا ہے، ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے، تو وہ امیر تو نہ ہوا، وہ تو امیری سے بھی نیچے گرا ہوا ہے، اس کی زندگی مطمئن نہیں ہے، نہ اس کا سونے میں لذت ہے، نہ کھانے میں لذت ہے، نہ چلنے پھرنے میں لذت ہے، ہر وقت اس کے دماغ میں ٹینشن ہے، تو وہ امیر نہیں ہے، بلکہ وہ تو بیچارہ سب سے گرا ہوا ہے۔ فرمایا والذین کفروا، وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں، آخری بات، وکذبوا، اور جھٹلانے والے ہیں ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ جہنمی ہیں۔
اب جنت اور جہنم کا نقشہ قرآن نے ایک اور مقام پہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، جو جہنم ہوگی کثیر من الجن والانس، اس جہنم میں بہت کثیر تعداد میں جن بھی ہوں گے اور انسان بھی ہوں گے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جنوں میں بھی مومن ہوتے ہیں، جنوں میں بھی مسلمان ہوتے ہیں، اور جنوں میں بھی اچھے ہوتے ہیں اور برے ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے یہ بتائی کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے تو انہیں دل دیا تھا مگر وہ دلوں میں ان کو سمجھ نہ آئی۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان بھی تھے، ہر وقت اللہ کا قرآن سننے والے بھی تھے۔ ہم نے اپنے انبیاء کے ورثاء کو بھیجا تھا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء تو بتاتے رہے، مگر لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو تھے سمجھ نہیں تھی۔ اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں تو تھی آنکھوں میں بصارت نہیں تھی۔ ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان تو تھے مگر اس کانوں کی آواز محدود رکھتے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کی آواز کو ایک سائڈ سے سننے والے تھے، دوسری سائڈ سے نکالنے والے تھے۔ فرمایا اولئک کالانعام، ایسے لوگ تو جانور ہیں، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، ان کے دلوں کے اوپر غفلت کے پردے چھا گئے۔ لہذا قرآن مجید کو جب ہم پڑھیں گے، اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے رہیں گے، تو یہ آہستہ آہستہ دلوں کے اوپر زنگ جو ہے یہ آہستہ 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 ختم ہوتا ہے۔ کسی بھی لوہے کے یعنی کہ پیس کے اوپر زنگ آ جائے تو ریگمار لے کے ہم اسے صاف کرتے ہیں، بالآخر صاف ہو ہی جاتا ہے، محنت کرتے ہیں صاف ہو ہی جاتا ہے۔ جب دلوں کے اوپر زنگ آ جائے تو دلوں کا زنگ کیسے اترے گا؟ وہ فقط اس کا علاج قرآن مجید کی تلاوت سے، فقط اس کا علاج نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی ذات پر درود السلام پڑھنے سے۔ جب درود السلام پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، قرآن پڑھیں گے، اچھی محفل و مجالس میں بیٹھیں گے، یہ دیکھیں اچھی محفل و مجلس میں بیٹھے ہوئے، بہت سارے لوگ باہر مجلس میں بیٹھتے ہیں، صبح سے شام ہو جاتے ہیں، ان کی مجلسیں ختم نہیں ہوتی، وہاں سے کچھ گناہ ہی لے کے آتے ہیں، اعمال حسنہ نہیں لے کے آتے۔ ہم جو یہاں 10-15-20 منٹ بیٹھ کے اللہ رسول کی باتیں سن کر اپنے دلوں کو جگمگا رہے ہیں اور روشن کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے اور ہماری زندگی کی سب سے بڑی جدوجہد ہے، اور یہ جہد مسلسل ہے۔ جہد مسلسل کرنے سے ہم رب کے قرآن کو بھی سمجھیں گے اور رب کے فرمان کو بھی سمجھیں گے اور رب کے دستور کو سمجھیں گے۔ جب یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں حاصل ہو جائیں گی، بالآخر وہ وقت آئے گا ہمارے دلوں کے اوپر سے زنگ بھی اتر جائے گا اور ہمارے جو سخت ترین دل ہیں یہ بھی نرم ہو جائے گا۔ ہر وہ شخص جو نرم مزاج ہے، نرم دل رکھنے والا ہے، وہ بھی سب سے بڑا کامیابی کی طرف بڑھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعائے خالق عز و جل ہمیں قرآن فہمی عطا فرمائے اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا